بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم اپنا پہلا سبق شروع کریں گے۔ اعراب کورس جس کا ہم نے نام رکھا ہے اعراب۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو لفظ اعراب ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ اعرب یعرب اعرابا فہو معرب، یہ اس کا مصدر ہے، اعراب لگانا۔ تو سب سے پہلے ہم اعراب کی تعریف جانیں گے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کی تعریف یہ ہے، اعراب کہتے ہیں کہ جس حرکت یا حرف سے کسی اسم کا آخر بدلتا ہے، معرب کا آخر بدلتا ہے، اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ جیسے زیدن، زیدن اور زیدین۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ زید لفظ تو اسم تو وہی ہے، لیکن اس کے اوپر جو حرکت ہے زبر، زیر اور پیش، اس کی وجہ سے اس کا آخر بدلا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جس وجہ سے جو بدلے اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ اب اس تعریف میں ایک چیز ذکر ہوئی کہ حرف اور حرکت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسم کے آخر میں ہم زبر زیر کے ذریعے، پیش کے ذریعے اعراب کو بدلتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبر زیر پیش کو تو نہیں بدلتے، لیکن ہم الف، واو اور یا کے ذریعے ہم اسم کا اعراب بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم ابو، یہاں واو ہے، ابا یہاں الف ہے، ابی یہاں یا ہے۔ تو حرف یا حرکت سے ہم اعراب بدلتے ہیں۔ تو حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اور حرف یا الف، واو اور یا، یہی چیزیں آ کر اسم کے آخر کو بدلیں گی۔ تو یہ ہے اعراب کی تعریف۔ اب اس کے اندر ایک چیز بیان ہوئی کہ حرکت میں ہم نے یہ چیز بیان کی کہ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ تو اس کی کچھ اصطلاحات ہیں جو آگے چل کر ہمیں بہت کام دیں گی۔ پہلی اصطلاح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زبر کو فتح بھی کہا جاتا ہے اور زبر کو نصب بھی کہا جاتا ہے، نصب یا نصب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے اور زیر کو جر بھی کہا جاتا ہے، اور دمہ کو اور رفع، پیش کو دمہ بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہوئیں، رفع، نصب اور جر، دمہ، کسرہ اور فتح۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھ، اور پیش کو کیا کہتے ہیں، زید کو کیا کہتے ہیں، پیش کو کیا کہتے ہیں، آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ آنے والے اس بات میں ہم زبر زیر پیش کی بجائے ہم یہ لفظ بولیں گے رفع نصب جر، رفع نصب جر، دمہ کسرہ فتح، دمہ کسرہ فتح۔ تو یہ چیزیں بار بار استعمال ہوگی، تو آپ اگر اس کو ابھی یاد کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے آئندہ اس کو یاد رکھنا اور آئندہ والے اس بات میں جو چیزیں پڑھیں گے اس کو دیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا اعراب کے اوپر تھوڑی سی بحث۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سبق میں ہم آپ سے ملیں گے۔